السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 103۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اگلے 2 دن معاذ نے اسی کھولی تک محدود رہ کر گزارے تھے۔ صرف کھانا کھانے اور چائے پینے کی غرض سے باہر نکلتا تھا، اور یہی اوقات ہوتے تھے جب خبر نامے کے ذریعے اسے حالات کا علم ہو جاتا تھا۔ دلیپ اور دیوا منظر سے مکمل غائب تھے۔ پولیس ان کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی، لیکن مسلسل ناکامی کا سامنا تھا۔ پولیس کی ناکامی پر تنقید کے ساتھ ساتھ مسلسل یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ وہ اینکر پرسن کون تھا جو کمانڈو ایکشن کے دوران ایس ایس پی کی اجازت سے ایکشن کی براہ راست فلم بندی کے لیے کمانڈوز کے ساتھ گیا ہوا تھا، لیکن پھر بعد میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ نیوز چینل نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا کہ اس نے ایسا کوئی اینکر بھیجا تھا۔ ان کا دفتری ریکارڈ بھی ان کے بیانی کی تائید کر رہا تھا۔ دوسری طرف حالات بتا رہے تھے کہ کمانڈوز کی ناکامی اور مجرموں کے فرار میں سونو شرما کے نام سے خود کو متعارف کروانے والے اینکر کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس اینکر کو لے کر جہاں طرح طرح کی قیاساریاں کی جا رہی تھیں، وہاں ذمہ داران پر بھی انگلیاں اٹھ رہی تھیں کہ کیسے تصدیق کیے بغیر ایک باہر کے آدمی کو اتنے اہم آپریشن کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ ایس ایس پی ٹھاکر کڑی تنقید کی زرد میں تھا۔ کسی نے اس کی گاڑی میں نوٹوں سے بھرے بریف کیس کی موجودگی کی خبر بھی اڑا دی تھی، لیکن بہرحال محکمے کی طرف سے اسے بہت زیادہ کھل کر کچھ نہیں کہا جا رہا تھا، اور صرف اتنا سننے میں آیا تھا کہ ایس ایس پی اور دوسرے متعلقہ لوگوں سے انکوائری کی جا رہی ہے۔ بطور سونو شرما کیمروں کی زد میں آنے والی کچھ تصاویر بھی میڈیا پر شیئر کی جا رہی تھی۔ ان تصاویر کے پھیلنے پر اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ اس وقت وہ اتنے بھرپور میک اپ اور مختلف حلیے میں تھا کہ اس کی جان پہچان کے فرد کے بھی اسے شناخت کرنا ممکن نہیں تھا۔ ڈھابے پر اس کے ساتھ بیٹھ کر خبریں سننے والے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اول جلول کپڑوں، بکھرے بالوں اور بے ترتیب داڑھی کے ساتھ ان کے درمیان موجود بظاہر یہ عام سا شخص وہی سونو شرما ہے جو اس وقت دہلی کی پولیس کو سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ اس سارے ہنگامے میں سجل کے سسرالی خاندان کی بھی کوئی نہ کوئی خبر مل جاتی تھی۔ شکیل اور جلیل کی تدفین ہو چکی تھی، جبکہ فیصل اور پانڈے ابھی تک اسپتال میں تھے۔ پانڈے کو بہت شدید زخم نہیں آئے تھے، لیکن فیصل کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے اندیا دیا تھا کہ زندگی بچ جانے کی صورت میں بھی اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہونا پڑے گا۔ میڈیا اس واقعے اور دیوا دشمنی کی بنیاد کھوجنے کی تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ اہل خانہ سے طرح طرح کے سوال کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی بتاتا بھی تو کیا بتاتا۔ جو لوگ اس واقعے کی حقیقت سے واقف تھے، ان میں سے کوئی بھی کچھ بتانے کے لائق نہیں رہا تھا۔ پیچھے جو باقی بچ گئے تھے، انہیں تو خود سنبھالنا بھی مشکل ہوا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ساری خبریں ٹی وی کے ذریعے سجل تک بھی پہنچ رہی ہوگی اور وہ شدید اضطراب کا شکار ہوگی، لیکن اس کے پاس اس کے لیے کوئی حرف تسلی نہیں تھا۔ چنانچہ 2 دنوں سے چپ سادے بس وقت گزار رہا تھا، یہاں تک کہ عالم اور سرمد کے بارے میں جان لینے کے باوجود کہ وہ حیدرآباد کے کسی بدرالدین کے ہاں موجود ہیں، ان تک رسائی کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے اپنا ہر قدم سونے سے حتمی بات ہونے تک روک رکھا تھا۔ کہنے کو وہ اس کی دشمن نمبر 1 تھی، لیکن کچھ تھا جو اسے اس کو سچا مان لینے پر اکسا رہا تھا۔ اپنے اندر کی اس آواز کو اس نے عقل پر ترجیح دیتے ہوئے مدت پوری ہونے پر صبح صبح وہ انگریزی اخبار خریدا جس کا نام سونے نے بتایا تھا، اور اشتہارات والا صفحہ کھول کر بیٹھ گیا۔ جلد ہی اسے اپنے مطلوبہ اشتہار مل گیا۔ اشتہار میں دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر کے تجویز کردہ الفاظ دہرائے تو جواب ملا: آپ کی اپلیکیشن پروسیس میں ہے، 5 منٹ بعد دوبارہ رابطہ کریں۔ وہ محتاط تھا، اس لیے دوبارہ رابطے کے لیے نیا کال آفس ڈھونڈا اور ایک بار پھر انہی الفاظ میں اپنا تعارف کروایا۔ اس بار فوراً ہی سونے سے رابطہ کروا دیا گیا۔ فون پر لمبی بات نہیں کروں گی، 1 گھنٹے میں ریلوے اسٹیشن پہنچو، وہاں راجدھانی ٹرین احمد آباد جانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گی۔ ادھر ادھر کی کوئی بات کیے بنا اس نے ماں سے کہا، اور ساتھ ہی ضروری معلومات بھی فراہم کر دیں کہ ٹرین میں اسے فرسٹ کلاس کے کون سے کوپے میں ملے گی۔ معاذ کو اس کا یہ پروگرام عجیب لگا، لیکن چونکہ وہ اسے آزمانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے کسی پس و پیش کے بغیر حامی بھر لی۔ 1 گھنٹے بعد وہ ٹرین کی فرسٹ کلاس کے ایک کوپے میں موجود تھا۔ سرخ ململ سے مزین 3x7 کے اس گدیلے کوچ پر زر ساڑی پہن کر بیٹھی سونیا نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ کوپے کی سجاوٹ فرسٹ کلاس کے شایان شان تھی۔ خوبصورت لائٹ شیڈز، سرہانے لگے ننھے لیمپ، سٹینڈ پر اویزا منرل واٹر کی بوتلیں، اوپر برتھ پر صاف ستھری چادریں اور تکیے، ایک آرام دہ سفر کے لیے کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ شہر میں کہیں ملنے کے بجائے ساتھ مل کر سفر کرتے ہیں، کسی کی نظروں میں آنے کا ڈر بھی نہ ہوگا
اور تمہیں بھی یہ فکر نہیں ستائے گی کہ میرے آدمی کسی بھی لمحے تمہیں چھاپنے کے لیے نازل ہونے والے ہیں۔ دھیمے سروں میں بولتی وہ اس کی تو توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اس سے کتنی ہی نفرت کرتا اس کی خوبصورتی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حسیناؤں کی اس قسم سے تھی جن پر مشرقی اور مغربی دونوں طرح کا لباس یکساں طور پر جچتا تھا، اور دیکھنے والی آنکھیں فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ کس روپ کو کس پر ترجیح دیں۔ اگر تم ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو شہر یا اس ٹرین سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں بھی تمہارے لیے کام کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ ایک اشارے پر اس پوری ٹرین کو گھیرا جا سکتا ہے۔ وہ جواب دیتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ جو بندہ دہلی پولیس کے گھیرے میں پھنسے مجرموں کو فرار کروائے اور خود بھی صاف بچ نکلے، اسے میرے آدمیوں کا گھیرا بھلا کہاں روک سکتا ہے؟ ترکی بترکی جواب دے تو معنی خیز انداز میں مسکرائی تو وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بے شمار لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے باوجود وہ اس مکار حسینہ کی تیز نظر سے نبچ سکا تھا۔ تمہیں خام خواہ اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ تمہارے لیے پہلے ہی حالات اتنے سخت ہیں اور تم نے لے کر ایک اور معاملے اپنی ٹانگ اڑا دی۔ اس بار وہ چہرے پر قدرے سنجیدگی طاری کیے اس سے مخاطب تھی۔ خام خواہ نہیں الجھا، اس کام کے بدلے ایک ڈیل کی ہے۔ اس نے عالم شاہ اور سرمد کا پتہ حاصل کرنے سے متعلق دلیپ سے ہونے والی ڈیل کے بارے میں اسے مختصراً آگاہ کیا۔ یعنی ابھی تمہارا انڈیا سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور تم اپنے دوست کے مسئلے میں الجھنے والے ہو۔ بالکل، میں چاہتی تھی کہ آج کی اس ملاقات میں تمہیں یہاں سے نکال دینے کے معاملے پر گفتگو کریں۔ میں انڈیا اور پاکستان دونوں سے دور کسی محفوظ مقام پر تمہاری رہائش کا انتظام کر سکتی ہوں۔ وہ اس کے فیصلے پر خوش نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میرے خیال میں تمہاری اس تجویز کو میں پچھلی ملاقات میں ہی رد کر چکا تھا، اور آج تم مجھے یہ فیصلہ سنانے والی تھی کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں۔ اس نے سونیا کے چہرے کو ٹرولا۔ اسی وقت ٹرین نے وسل دی۔ وہ چلنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میڈم میری کارکردگی سے خوش نہیں، اگرچہ میں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے تمہارے اور ڈاکٹر فردوس کے روابط کے ثبوت اسے فراہم کر دیے ہیں اور مزید بھی کچھ معلومات فراہم کی ہیں، لیکن اسے شکوہ ہے کہ میں اپنا 100% نہیں دے رہی ہوں۔ وہ تمہاری گرفتاری یا موت سے کم کسی بات پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر تم نے دونوں میں سے کس کا فیصلہ کیا ہے؟ معاذ نے طنز لہجے میں دریافت کیا۔ اگر میں ایسا کچھ کرنا چاہتی تو یہاں اس طرح تمہارے سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ جیسے اس کے طنز پر تڑپ اٹھی تھی۔ تمہاری یہ قائے پلٹ مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں خود اپنی اس جرات پر حیران ہوں اور تمہاری بے یقینی کیسے دور کروں؟ وہ اداسی مسکرائی اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، شاید میں ایک قیدی کسی زندگی گزارتے گزارتے تھک گئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ زندگی میں کچھ ایسا کروں جو میری مرضی کے مطابق ہو۔ تم اور قیدی؟ اس کے لیے سونے کا جواب مزید حیران کن تھا۔ قید صرف جسمانی نہیں ہوتی، کسی کے دل و دماغ پر قابض ہو کر اس کے ہر عمل کو اپنے تابع کر لینا بھی قید کی ایک قسم ہے۔ میں جو تم اتنی ماڈرن اور آزاد نظر آتی ہوں، کبھی اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکی۔ مجھے کبھی اتنی ذہنی آزادی دی ہی نہیں گئی۔ کیا واقعی؟ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو کیا میں دوراب جیسے شخص کی بیوی ہوتی؟ اس نے ایک ایسی دلیل دی جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ معاذ کی نظروں میں گوشت کے پہاڑ جیسے دراب خان کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ واقعی کسی طرح سونے جیسی طرح عورت کا شوہر ہونے کا لائق نہیں تھا۔ کیوں کی تھی تم نے دراب سے شادی؟ وہ اپنی گفتگو میں اتنے محو ہو چکے تھے کہ ٹرین کب حرکت میں آئی اس کا بھی احساس نہ رہا۔ اوپر والوں کے حکم پر دراب خان پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسلحے اور منشیات کا سب سے بڑا ڈیلر تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر میں ہر ڈیل میں اوپر والوں کے حکم کے مطابق طے کرواتی تھی۔ بہت کام نکلوائے گئے دراب کے ذریعے۔ وہ کہاں استعمال ہوا خود اسے بھی پتہ نہیں چلا۔ میں اس کی ناک کے نیچے اس کے وسائل کو دوسرے مقاصد کے استعمال کرتی رہی اور وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت بیوقوف انسان تھا، لیکن اس کی آنکھوں پر میرے حسن کی پٹی کچھ اس طرح بندھی تھی کہ دیکھتے بھالتے بھی بہت کچھ نظر انداز کر دیتا تھا۔ بس آخری دنوں میں ایسا لگنے لگا تھا کہ ہمارے درمیان کھچاؤ پیدا ہو گیا ہے، لیکن دراب کو کھل کر اس کے اظہار کا موقع نہیں ملا اور وہ اپنی زندگی ہار گیا یا تم نے خود اپنے ہاتھوں اس کی زندگی کا باب بند کر دیا؟ وہ ایک بار پھر سونیا پر طنز کا تیر چلائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی موت بشرا کے ہاتھ ہوئی تھی۔ وہ خان ہوش میں پناہ گزین تھی۔ میری غیر موجودگی میں دراب اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی اور نتیجے میں اپنی جان سے چلا گیا۔ میں نے تو صرف اتنا کیا کہ بشرا کو اس قتل کے الزام سے محفوظ رکھا تھا۔ معاذ کے طنز کے جواب میں اس نے نہایت سادگی سے حقیقت اس کے سامنے گوش گزار کی۔ باحیا ماؤں کی گود میں پل کر جوان ہونے والی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بشرا کے لیے بھی اپنی عزت اپنی یا کسی دوسرے کی جان سے زیادہ قیمتی شے تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ اس موقع پر اسے بشرا کی والدہ عائشہ بھی شدت سے یاد آئی تھی۔ برطانیہ کے آزاد معاشرے کو چھوڑ کر پاکستان آ بسنے والی اس خاتون نے اسلام کو کچھ اس طرح اپنایا تھا کہ پیدائشی مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ گئی تھی، لیکن اس باحیا خاتون کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی۔
اسے شوہر اور بیٹی کی موجودگی میں پامال کیا گیا تھا اور اس حادثے میں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ اس سے اس کی زندگی اور عزت چھیننے والے بھیڑیے اب بھی آزادی سے گھوم رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ کیا کرے جسے تربیت کے لیے ماں کی گود کے بجائے ایک ایسی تربیت گاہ میسر آئے جہاں انسان کو بطور انسان نہیں بلکہ بطور پروڈکٹ پروان چلایا جائے، اور پھر اس پروڈکٹ کے ذریعے صارفین کے دل و دماغ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے من مانے فیصلے کروائے جائیں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ جس نے اس بار معاذ کی زبان کو گم کر دیا اور وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا ایک ایک نقش قدرت کی فیاضی کا نمونہ تھا۔ آنکھ، ناک، لب، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس میں کمی بیشی کا احساس ہو۔ جسمانی خد و خال بھی ایسے تھے جیسے کسی ماہر مجسمہ ساز نے اپنی ایک ایک انگ کو اچھی طرح ناپ تول کر تراشا ہو۔ وہ ایسی تھی کہ وہ اسے ہمیشہ صوبے کی خوبصورتی کے گن گانے والی علینا کے سامنے بطور چیلنج پیش کر سکتا تھا۔ بشریٰ کہاں ہے؟ اسے لگا کہ سونیا کا حسن جہاں سوز اس پر اثر انداز ہونے لگا ہے، تو گھبرا کر اس نے بشریٰ کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ نہیں رہی۔ بازل سے انتقام کی دھن نے اس کی زندگی چھین لی۔ اس نے میڈم ایکس سے حاصل شدہ معلومات معاذ کو فراہم کی۔ اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں سب کچھ بھول بھال کر دنیا کے کسی گوشے میں چھپ کر اپنی زندگی کے دن پورے کر لوں۔ یہ جو اتنا قرض چڑھا ہے میری جان پر کہ مجھے کہیں کسی جگہ سکون سے جینے دے گا۔ اس بار سونیا خاموش رہی اور بنا کچھ کہے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتی رہی۔ مجھے میڈم ایکس کے بارے میں بتاؤ، وہ کون ہے اور اس کی تنظیم کی حقیقت کیا ہے؟ سونیا کو خاموش پا کر اس نے ایک ایسا سوال کیا جو بہت نازک تھا۔ اس سوال کے جواب کی بنیاد پر وہ اس کی نیت کو بھی کسی حد تک پرکھ سکتا تھا۔ وہ ایک کٹر یہودن ہے جو دنیا کی تمام اقوام پر برتری رکھنے کے زوم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے خصوصی نفرت رکھتی ہے۔ وہ ایک ایسی بین الاقوامی سطح کی تنظیم کا حصہ ہے جس کی فنڈنگ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کرتی ہیں۔ اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ کے علاوہ دہشت گردی کے لیے فری لانس خدمت بھی اس تنظیم کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ تنظیم کی جڑیں دنیا کے تقریباً ہر اہم ملک میں موجود ہیں، لیکن میڈم ایکس نے اپنے لیے جنوبی ایشیا کے میدان عمل چن رکھا ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ خطے میں کبھی مکمل امن و امان قائم نہ ہو سکے، اور جہاں نفرت کی آگ پھیلی ہے وہاں یہ آگ مسلسل بھڑکتی رہے۔ اور تم کیسے ان کا حصہ بنی؟ اس کے پاس نہ ختم ہونے والے سوالات کا ایک سلسلہ تھا۔ دنیا میں کچھ بچے ایسے بھی آنکھ کھولتے ہیں کہ انہیں جنم دینے والی ہستی نے محبت کے بجائے نفرت کے احساس کے ساتھ جنم دیا ہو۔ میں بھی ایک ایسی ہی بچی تھی، چنانچہ میری ماں نے مجھے خود پالنے کے بجائے نفرت کے سوداگر اس تنظیم کے حوالے کر دیا۔ یوں میں اس روپ میں ڈھل گئی جس سے تم نفرت کرتے ہو۔ تمہاری ماں اب کہاں ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ یہ سب جان کر کیا کرو گے؟ تمہارے جاننے سے میری زندگی میں کچھ بدلنے والا تو نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس پر بات کرے جس سے تمہیں فائدہ پہنچے۔ وہ اسے ٹال گئی۔ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتی ہو تو میرا ساتھ دو اور مجھے اپنی تنظیم کے اندر تک رسائی دو۔ اس نے جھٹ مطالبہ کیا۔ یہ بعد کا کام ہے، پہلے تم اپنے دوست اور اس کے ملازم کو بازیافت کراؤ تاکہ اسے اس کی بہن کے ساتھ پاکستان بھیج کر کم از کم ایک بوجھ سے آزاد ہو جاؤ۔ جو کچھ تم کرنے کا سوچ رہے ہو اسے کرنے سے پہلے اپنے دوست احباب کو محفوظ کر دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کا مشورہ صائب تھا جسے ماننے سے وہ انکار نہیں کر سکا۔ کیا تم اس کام میں میرا ساتھ دو گی؟ جانے کیوں وہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ تم چاہو تو ضرور، وہ نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ان نظروں میں کچھ ایسے جذبے جھلک رہے تھے کہ وہ خفیف سا ہو گیا اور اپنی نظروں کا رخ بدل لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسا کون سا زعفران کا کھیت دیکھ لے کہ تمہاری ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی؟ وہ اس کے یوں ہنسنے پر چڑھ گیا۔ بس دیکھ رہی ہوں کہ میڈم ایکس کا انتخاب، جس سے اس نے نہ جانے کون سی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، ایک عورت کی نظروں کی تیر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ابھی اسی انداز میں مسکرا رہی تھی جس سے وہ چڑ محسوس کرے، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا اور اسی کے الفاظ سے موضوع نکال کر منہ بناتے ہوئے بولا، تمہاری میڈم نے اب تک مجھ سے کوئی بھی ایسا کام نہیں لیا جس سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ مجھ سے کوئی اونچا کام لینا چاہتی ہے۔ سارے تھرڈ کلاس مشن میرے ذمہ سونپے گئے تھے۔ اب ایسی بھی بات نہیں، بھارتی جاسوس روشن ماتھر کو فرار کرنے کا مشن بھی اہم تھا، لیکن تم وہاں بھی میڈم کو چونا لگا گئے، ماتھر کو ایسا فرار کروایا کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ تو خود اس کا اپنا ہی دماغ پھر گیا تھا اور خود کو آزادی دلوانے والوں کو ہی گونے سے بھون کر رکھ دیا۔ وہ معصوم بنا۔ یہ معمہ تو خیر کسی سے نہیں ہو سکا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن یہ طے ہے کہ تمہاری کھوپڑی میں کوئی ایسا شیطانی دماغ فٹ ہے جسے پروفیسر وکٹر بھی کنٹرول نہ کر سکا۔ اگر ایسا ہو پاتا تو میڈم کے بہت سے سپنے سچ ہو جاتے اور وہ تم سے یہ چھوٹے چھوٹے کام لینے کے بجائے بڑے کام لیتی۔ تم نے تو اسے اس بری طرح زچ کیا کہ
وہ تمہیں ضائع کروا کر بھارتیوں سے دام کھڑے کرنے پر بھی راضی ہو گئی، لیکن تم چکنی مچھلی کی طرح پھسلتے چلے گئے۔ اسے کہتے ہیں جسے اللہ رکھے سے کون چکھے۔ وہ شوخی سے ہنسا، پھر سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا، بھلا میڈم مجھ سے ایسا کون سا خاص کام لینا چاہتی تھی؟ تمہارے بارے میں رپورٹ تھی کہ اپنے بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ تم بہترین نشانہ باز بھی ہو، اور تم نے اپنی متلون مزاجی کے باعث شاید اپنی صلاحیت پر اتنا غور نہ کیا ہو، لیکن بھانپنے والوں نے بھانپ لیا تھا کہ تم ایسے نشانے باز ہو جسے گاڈ گفٹڈ کہا جا سکتا ہے۔ ایسے گاڈ گفٹڈ لوگوں کو تربیت دی جائے تو وہ بہت اوپر تک جاتے ہیں۔ اوہ، اس لیے دوران تربیت مجھے نشانہ بازی کی خاص مشقیں کروائی جاتی تھی اور اسلحے سے متعلق معلومات بھی فراہم کی جاتی تھی۔ وہ سن کر چونکا۔ ایسا ہی ہے، اگر تم ان کے ڈھب پر آ جاتے اور خود کو قابل اعتماد ثابت کر دیتے تو پھر تمہیں ان چھوٹے موٹے کاموں میں نہ پھنسایا جاتا اور تمہیں بڑے بڑے پروجیکٹ دیے جاتے۔ بڑے پروجیکٹ مطلب بڑے بڑے لوگوں کا قتل؟ اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی۔ اس کام کے بدلے تمہیں اتنا خطیر معاوضہ دیا جاتا کہ تمہارے وارے نیارے ہو جاتے، اور اس کے بعد میں ایک ایسا پیشہ ور قاتل کہلاتا جو آئینے میں خود اپنے آپ سے نظریں نہ ملا پاتا۔ اس کا جواب ایسا تھا کہ سونیا سوچ میں پڑ گئی۔ شاید اسی کا نام تربیت تھا کہ ایک عام متوسط گھرانے کا لڑکا ہزار کوشش کے باوجود کسی کے قابو میں نہ آ سکا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔